آج ماہ سفر کا چاند دیکھ کر اللہ پاک کے یہ 4 مبارک نام پڑھ لیں اور دعا مانگ لیں، نصیب اور تقدیر بدل جائے گی، قرض ختم ہو جائے گا، عزت دولت سب کچھ ملے گی، جو آج تک نہیں ملا سب مل جائے گا۔ یہ غیبی مدد کا بالکل آسان سا وظیفہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ محترم ناظرین کرام، ماہ سفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ماہ محرم کا حرمت والا مہینہ ختم ہو رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ختم ہو رہا ہے جس میں میرے نبی کی آل کو ظالموں نے شہید کر دیا تھا، میرے نبی کے اس نواسے کو شہید کیا تھا جس سے میرے نبی کو بڑی محبت تھی۔ تو یہ بہت ہی مبارک دن ہیں، مبارک گھڑیاں ہیں۔ آپ جتنے بھی مصروف ہیں، آپ کی زندگی میں جتنے بھی کام ہیں، جتنی بھی آپ کی زندگی مصروف ترین ہے، آپ نے آج ماہ سفر کا چاند دیکھ کر فوراً اللہ پاک کے 4 نام پڑھ لینے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگ لینی ہے۔ آپ کی زندگی کی جو بھی پریشانیاں ہیں، دکھ تکلیفیں ہیں، مسائل ہیں، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ آپ نے درود شریف لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ درود شریف کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ کے ہر ناممکن کام جو ہیں وہ ممکن ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کے صفاتی نام کا وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، دولت کے لیے، رزق کے لیے بہت ہی عظیم اور برکت والا وظیفہ ہے، بہت ہی طاقت والا وظیفہ ہے۔ محترم ناظرین، کوشش کیا کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں، کیونکہ درود پاک کی ایسی برکات ہیں کہ جو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ رزق کے لیے، مال و دولت کے لیے جو بندہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، اس کو زندگی میں کبھی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑ سکتا۔ میرے نبی سارے نبیوں کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اللہ پاک نے میرے نبی کو وہ رتبہ عطا کیا ہے جو پہلے کسی کو رتبہ عطا نہیں کیا گیا، اور خاص کر میرے نبی کو جو امت عطا کی گئی ہے وہ ایسی امت ہے جس کے بارے میں جو پہلے انبیاء اکرام تھے وہ دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں بھی اس امت میں پیدا فرما دے، یا ہمیں بھی یہ امت عطا فرما دے۔ اس امت کا یہ رتبہ ہے کہ میرے نبی نے دعا کی تھی اور اللہ پاک نے وہ دعا قبول فرمائی تھی کہ جیسے پہلی امتیں گناہ کرتی تھی تو ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہو جاتی تھی، ان کے جو چہرے جو ہیں وہ تبدیل کر دیے جاتے تھے، جانوروں کے، کتوں کے، خنزیروں کے ان کے چہرے بن جاتے تھے، بندروں کے ان کے چہرے بن جاتے تھے، لیکن یہ اللہ پاک کا خاص کرم ہے اس امت کے اوپر۔ تو میرے نبی نے بھی اس امت کے لیے رو رو کر اپنے اللہ سے دعائیں کی ہیں۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، لیکن آج ہم معاشرے میں دیکھ لیں، ہر برائی ہمارے اندر ہے، جھوٹ ہمارے اندر ہے، سود ہمارے اندر ہے، جوا ہمارے اندر ہے، شراب زنا عام ہے۔ تو ہمارے حالات کیسے بدل سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ نے ان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اور بڑے گناہوں سے آپ نے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے، پھر ہی آپ کی تنگیاں، آپ کی مشکلات، آپ کے کاموں میں جو رکاوٹیں ہیں، جو مسائل ہیں وہ ختم ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے یہ خاص وظیفہ کر لینا ہے۔ اس خاص بابرکت گھڑیوں میں ایک تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے اللہ پاک کے صفاتی ناموں کی۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کی دیر ہے، اس کے بعد دیکھنا میرا اللہ، میرا پروردگار آپ کو اتنا نواز دے گا، اتنا نواز دے گا، آپ کروڑوں بھی مانگو گے تو انشاءاللہ میرا اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرما دے گا، کیونکہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرا اللہ بہت طاقتور ذات ہے، وہ ذات جو کرنا چاہتی ہے کر سکتی ہے، اور اس بندے سے، اس انسان سے اللہ پاک کو بڑی محبت ہے۔ اللہ پاک نے 18,000 مخلوقات کو بنایا، یہ زمین بنائی، آسمان بنائے، پہاڑ بنائے، سمندر بنائے، اور بہت ساری مخلوقات بنائی۔ اللہ پاک نے کن فیکون کہا، کن فیکون ہوتا گیا، بنتا گیا۔ لیکن جب میرے اللہ نے اس بندے کو بنایا تو اس کو بڑے چاہ سے بنایا، اور اس بندے کو جب اللہ پاک نے بنایا ہے، اور قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے قسمیں کھا کے فرمایا ہے کہ میں نے اس بندے کو بہترین تخلیق کیا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ پاک نے 4 مبارک چیزوں کی قسم کھائی ہے، زیتون کی قسم کھائی ہے، تین کی قسم کھائی ہے، طور سینا کی قسم کھائی ہے، اور برکت والے شہر کی قسم کھائی ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین تخلیق کیا ہے۔ تو آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی تکالیف ہیں، وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے سامنے آپ عاجزی کے ساتھ جھک جائیں، رو کر اپنا دکھڑا اپنے اللہ کو سنائیں، انشاءاللہ آپ کے سارے معاملات، اللہ کو پتہ ہے
لیکن جب بندہ خود اپنے منہ سے اقرار کرتا ہے، اللہ پاک کی وحدانیت بیان کرتا ہے اور اللہ پاک سے مانگنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ پاک ضرور عطا کرتا ہے۔ جس چیز کی طلب ہوتی ہے میرا اللہ پاک جھولیوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے؟ آج بہت ہی خاص گھڑیاں ہیں، آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ چاند کو خود دیکھیں۔ اگر آپ کسی وجہ سے کسی ایسی جگہ پہ مصروف ہیں، آپ چاند کو نہیں دیکھ سکتے، جب آپ کو یہ خبر مل جائے کہ سفر کا چاند نظر آ گیا ہے تو آپ نے سب کام چھوڑ دینے ہیں، پاک صاف ہو جانا ہے، باوضو ہو جانا ہے اور اسی جگہ پہ آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ درود شریف درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے ڈوب کر ایک تسبیح استغفار کی کر لینی ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ پاک بخشنے والی ذات ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں، ہماری بہت ساری ایسی تنگیاں ہوتی ہیں جو ہمارے ہی چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی سب سے پہلے معافی مانگ لینی ہے۔ استغفار کی تسبیح کرنے کے بعد آپ نے صرف 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، کیونکہ رزق کے لیے، برکت کے لیے سورہ کوثر جو ہے نا، اس سے بہترین کوئی سورت مبارکہ نہیں ہے۔ یہ اسپیشل سورت مبارکہ میرے نبی کی شان میں اتری تھی، میرے نبی کو عزت دینے کے لیے اتری تھی۔ تو جو بندہ سورہ کوثر کو ڈوب کر پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے رزق کے جتنے بھی مسائل ہیں نا وہ حل کر دیتا ہے۔ تو آپ نے ڈوب کر سورہ کوثر کو صرف 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کا صفاتی نام یا غفار یا غفار یا غفار، اس کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ یا وہاب یا وہاب یا وہاب، ایک تسبیح آپ نے کر لینی ہے، اور اس کے بعد یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ کرنی ہے۔ یعنی سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ، یہ وظیفے کا حصہ ہے، اس کو بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے یا غفار یا غفار، اور اس کے بعد آپ نے یا وہاب، یعنی ایک تسبیح آپ نے ڈوب کر تنہائی میں گڑ گڑا کر کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یا حی یا قیوم، ان دونوں کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ کم سے کم تعداد ہے، آپ زیادہ تعداد بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ایک تسبیح اس کی ضرور کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا دینے ہیں، اپنا سارا معاملہ اپنے اللہ کو بتا دینا ہے۔ میرا اللہ ہر بات سے واقف ہے، ہر بات سے باخبر ہے، اس کو پتہ ہے آپ کس مصیبت میں ہیں، کس پریشانی میں ہیں۔ بس میرا اللہ آپ سے سننا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کس طرح مجھ سے سوال کرتا ہے، کس طرح مجھ سے مانگتا ہے، کس طرح اپنی عاجزی سے مانگتا ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ وہ سب کچھ آپ کو عطا فرما دے گا جس چیز کی آپ کو طلب ہوگی۔ میرا اللہ غفور الرحیم ہے، بہت بڑے خزانوں کا مالک ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ دنیا بنتی ہے، مٹ جاتی ہے، پھر نئی نسل آ جاتی ہے، پھر دنیا بنتی ہے، پھر مٹ جاتی ہے، لیکن ہمیشہ رہنے والی ذات صرف میرے اللہ کی ہے، وہ شروع سے لے کر ہے، ہمیشہ رہے گا۔ میرا اللہ ہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب گڑ گڑا کر اسے مانگ کر تو دیکھیں، پھر دیکھنا کتنے بادشاہ گزرے ہیں، کتنے پہلوان گزرے ہیں، خوبصورت نوجوان گزرے ہیں، بڑی بڑی شان و شوکت والے گزرے ہیں، لیکن وہ سب مٹی کے ڈھیر بن گئے ہیں۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں بھروسہ رکھ کر، یقین رکھ کر، یقین شرط ہے، کوئی بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہوتی ہے وہ یقین کی ہوتی ہے۔ تو یہ بابرکت گھڑیاں ہیں، آپ اللہ پاک سے مانگ لیں، انشاءاللہ آپ کو عطا ہوگا۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔